بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت اچھا، گئے آسمانوں پر، سارے فرشتے نیچے، اور اللہ سے جا کر پوچھا کہ اللہ پاک آپ کے نبی کہتے ہیں اپنی امت کا فکر ہے، تو اللہ نے جواب کیا دیا؟ جبریل میرے نبی جی سے کہہ دیجیے کہ اپنی امت کا فکر نہ کرو، آپ کی امت کے بارے میں وعدہ کرتا ہوں آپ کو خوش کر دوں گا۔ اب کیا بچا مجھے بتاؤ کہ اپنی امت کا فکر نہ کرو، تو میرے آپ کی امت کے بارے میں میں آپ کو خوش کر دوں گا۔ اللہ وعدہ کر رہا ہے خوش کرنے کا، یعنی اللہ کا اتنا کہنا یہ بہت بڑی چیز ہے، آپ کی امت کے بارے میں خوش کر دوں گا، آپ فکر نہ کرو۔ یہ شفقت۔ اور اگر گناہ کی وجہ سے یہ امت جہنم میں بھی چلی گئی، گناہ کی وجہ سے یہ امت جہنم میں چلی گئی، بہت گناہ ہو گئے جہنم میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں کہ میری امت کے ساتھ اللہ کا اتنا اونچا معاملہ ہے، یہ حدیث شریف میں، مسلم شریف کی حدیث ہے، اور یہ میں نے اپنی کتاب میں بھی لکھی ہے، جتنی حدیثیں میں نے بیان کی یہ سب میں نے میری کتاب میں لکھی ہے، اپنی کتاب میں لکھتا ہوں پھر بیان کرتا ہوں تاکہ ہم کو یاد رہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میری امت جب جہنم میں جائے گی تو جہنم کی آگ جو ہے میری امت کو تکلیف نہیں پہنچائے گی، کہ خاص قسم کی نیند اس امتی کو آ جائے گی، بس اللہ کا ایک حکم پورا کرنے کے لیے جہنم میں گیا، اور جو ہے خاص قسم کی نیند اس کو آئے گی، اور اس کو تو میں نے اس کے نیچے یہ حدیث لکھ کر نوٹ کر کے کہ اشارہ لکھا ہے سمجھانے کے لیے اپنی کتاب میں، نوٹ کر کے فائدہ کر کے میں نے کہا کہ جیسے آج کا ڈاکٹر جو ہے وہ آپریشن کرتا ہے تو بے ہوش کر دیتا ہے، بے ہوش کرنے کے بعد جو ہے وہ کاٹتا ہے، کچھ نکالتا ہے، کچھ رکھتا ہے، سیتا ہے، وہ مریض کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کیا ہوا۔ اسی طریقے پر یہ مرد مومن اگر جہنم میں گیا تو اس کے ساتھ بھی اللہ کا معاملہ یہ ہوگا کہ جہنم سے کہہ دیا جائے گا کہ یہ حضور کا امتی ہے تو اسے تکلیف نہ پہنچا۔ مسلم شریف کی حدیث اسے وہ برابر۔ میں ان سے اس لیے پوچھتا ہوں کہ یہ ہماری مدد کرتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں کہ ہاں تو بہت اونچی چیز ہے یہ شفقت۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، سنت کے مطابق زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ اپنے آپ کو سنت کے مطابق ڈھالو، بغیر سنت کے نہیں۔ ہاں مضمون تو بہت لمبا ہے لیکن انشاءاللہ کل اسے پورا کریں گے۔ آج جو ہے کچھ وظیفے بھی دینے ہیں کیونکہ کل پہلا جمعہ ہے، کل پہلا جمعہ ہے نا۔ سب سے پہلا تو کل 1000 مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ، یاد آ گیا آپ کو؟ یا اللہ یا ہو، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ وظیفہ رہا ہے، اور سارے ہمارے اسلاف کا یہ وظیفہ رہا ہے۔ چاند کی تاریخ کا جو پہلا جمعہ آتا ہے، ایک ہفتے تک جو ہے بہت اہتمام کے ساتھ ہمارے یہ بڑے پڑھتے آئے ہیں، مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی پڑھتے تھے۔ تفصیل بکھری موتی پہلی جلد میں دیکھ لینا۔ تو یہ ایک ہفتے کا عمل ہے کہ روزانہ میں جو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے، روزانہ ایک دن میں آپ کو میں بتاتا جاؤں گا انشاءاللہ۔ کل 1000 مرتبہ کیا پڑھنا ہے انشاءاللہ بھائی؟ یا اللہ یا ہو، کل 1000 مرتبہ اتنا پڑھنا ہے۔ اچھا یہ خالی جمعہ یعنی رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے، یہ تو شوال کا پہلا جمعہ، پھر ذی القعدہ کا پہلا جمعہ، پھر جو ذی الحج کا پہلا جمعہ پڑھتے رہو گے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان اسلاف سے اللہ نے جو بڑا کام لیا وہ اللہ آپ سے اور ہم سے بھی کام لے لے گا۔ تو کل کیا پڑھنا ہے 1000 مرتبہ بھائی؟ یا اللہ یا ہو۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ پہلے جمعے میں دیتا ہوں کام بنانے کے لیے یا مجیبو، 101 مرتبہ لکھواتا ہوں، تو اگر کسی کے پاس لکھا ہوا نہ ہو تو وہ لکھ لے، کسی کے پاس لکھا ہوا پرانا موجود ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ رمضان کے پہلے جمعے میں اگر کوئی آدمی، یا وہ جمعہ شروع ہو گیا ہمارا، ابھی سے شروع ہو گیا کل غروب شمس تک، تو اس وقت جو ہے ابھی شروع ہو گیا، رات کو لکھ لو، کسی سے لکھوا لو، اپنے اقرب ترین رشتہ دار سے لکھواؤ، یہ نہیں کہ ٹیلی فون کر کے کسی کاتب سے لکھوا لو اور کمپیوٹر سے نکال لو۔ آج کل تو کمپیوٹر کی دنیا ہے نا، دعوت بھی جو ہے کمپیوٹر پر ہو جاوے، تعزیت بھی کمپیوٹر پر ہو جاوے اور فون پر ہو جاوے، کھانا بھی آدمی دعوت کرے تو جو فون پر کھانا منگوا لیتا ہے کہ صاحب اتنے آدمی کو کھانا بھیج دینا، تو وہ اصل دعوت نہیں ہوتی۔ دعوت تو یہ ہوتی ہے کہ آدمی خود پکاوے، اس
کی بیوی خود پکاوے اپنے ہاتھ سے، ذکر کرتے کرتے پکاوے. ہاں، اور عادت یہ ہوتی ہے کہ آدمی خود جاوے ٹائم لے کر. یہ نہیں کہ فون پر کیسی طبیعت ہے بھائی، سنا بہت طبیعت خراب ہے، بے اللہ آپ کو شفا دے، بس مجھے آنا تھا لیکن بہت مشغول ہوں اور یہ تھا اس لیے آ نہیں سکا، ذرا صحت سنبھالنا. عادت ہوگی، اس کو عادت نہیں کہتی. آدمی خود جاوے تو فرشتے جو ہے دعا کریں گے. ٹیلی فون پر عادت کرو گے تو دعا نہیں کریں گے فرشتے. ہاں، یہ ترتیب ہے. تو اسی طریقے پر لکھنا آپ جانتے ہو تو یا مجیب 101 مرتبہ خود لکھ لو. آپ نہیں پڑھتے، بعض مرتبہ آدمی نہیں جانتا لکھنا پڑھنا، اپنی بیوی سے لکھوا لو، بیٹی سے لکھوا لو، بیٹے سے لکھوا لو، مجبوری ہے پڑوسی سے لکھوا لو، بہن سے لکھوا لو. یہ پہلے جمعہ کا، یہ رمضان کے ساتھ خاص ہے. دو باتیں ہو گئی. تیسرا یہ ہے کہ کل جمعہ ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو آدمی اپنے گھر سے نکلا، مسجد میں پہنچا، لغو بات نہیں کی، خطبہ سنا، جمعہ کی نماز پڑھی، اپنے گھر چلا گیا، 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب اور 1 سال تہجد پڑھنے کا ثواب. یہ جمعہ کے ساتھ خاص نہیں، خالی رمضان کے ساتھ خاص نہیں ہے. یہ ہر جمعہ کے لیے یہ ہے. اس لیے آدمی جلدی سے جمعہ کے لیے مسجد میں آ جاوے. جلدی سے آؤ گے انشاءاللہ. تیسری بات، چوتھی بات یہ کہ حدیث شریف میں ہے، یہ اگلی بات جو بتا رہا ہوں یہ حدیث کی ہے. اور یہ جو 1 سال تہجد کا ثواب، 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب، یہ بھی حدیث میں ہے. اور اگلی جو بات عرض کر رہا ہوں یہ بھی حدیث میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو آدمی جمعہ کی نماز کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ اتنا پڑھ لے گا، خالی سبحان اللہ العظیم و بحمدہ 100 مرتبہ پڑھ لے جمعہ کی نماز کے بعد. مائیں بہنیں چونکہ جمعہ کے لیے مسجد میں نہیں آتی، علماء نے لکھا ہے کہ وہ ظہر کی نماز کے بعد پڑھ لیں. کہ ماؤں بہنوں کے لیے گنجائش ہے کہ اپنی جمعہ، ان کا جمعہ وہی ہے کہ اپنے گھر میں جو ظہر کی نماز پڑھے گی اس کے بعد پڑھ لے. 100 مرتبہ کیا پڑھنا ہے بھائی؟ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ. یہی جملے پڑھنا، اس کو آگے پیچھے مت کرنا. کہ حدیث میں جو ہے کہ جتنا حدیث میں کہا گیا اتنا ہی پڑھنا. سبحان اللہ العظیم و بحمدہ 100 مرتبہ اگر جمعہ کی نماز کے بعد کوئی پڑھ لے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پڑھنے والے کے اللہ 1,00,000 گناہ معاف کرے گا، اور اس کے ماں کے 12,000 گناہ معاف کرے گا، اور اس کے والد کے 12,000 گناہ معاف کرے گا. تو اپنے بھی گناہ معاف، ماں باپ کے گناہ معاف. ماں باپ زندہ ہیں تو گناہ معاف ہوں گے، ماں باپ دنیا سے چلے گئے تو گناہ معاف ہوں گے. تو پڑھو گے انشاءاللہ بھائی. اچھا، یہ بھی رمضان